ایران کے جنوبی ساحلی علاقوں پر تازہ امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے عمان، بحرین، کویت اور اردن میں امریکی فوجی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. Next week comes the power plants. Next week comes the bridges. تو 16 جولائی 2026 کا آج کا دن ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور 17 جون 2026 آج سے 29 روز پہلے سوئٹزرلینڈ میں دونوں پارٹیز امریکہ اور ایران بیٹھے، 14 نکات کا معاہدہ طے کیا، اس پہ سگنیچر کیے، اسلام آباد MOU کا اس کو نام دیا گیا۔ ایک امید پیدا ہوئی کہ دنیا بھر میں جو احمقانہ جنگ ڈونلڈ ٹرمپ نے نافذ کی ہے، دنیا بھر میں کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہونے سے بہت سا سامان کراس نہیں ہو رہا تھا، تیل کراس نہیں ہو رہا تھا، دنیا بھر میں مہنگائی کی ایک لہر آئی جس کو ڈیولپنگ اکانومیز نے اپنا بل بڑھا کے پے کیا، غریب لوگوں کی زندگی مزید مشکل ہوئی۔ ایک امید پیدا ہوئی کہ سوئٹزرلینڈ کے اس معاہدے کے بعد دنیا نارملائزیشن کی طرف واپس آئے گی، ہرمز کی ٹریفک کھل جائے گی، ایران کے جوہری پروگرام پر کوئی معاہدہ طے پایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے سانس میں سانس آئی۔ لیکن آج میرے پاکستانیوں، آپ کے لیے بری خبر یہ ہے کہ دونوں فریقین ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران یہ کہہ چکے ہیں کہ اسلام آباد معاہدہ اب ختم ہو چکا ہے، وی آر بیونڈ دی اگریمنٹ، بات چیت کرنے کا، نیگوسیشن کرنے کا، مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے۔ ایران میں نعرے لگ گئے کہ بدلہ لیا جائے گا، خون کا بدلہ خون، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیشہ کی طرح وہی کہا کہ پل تباہ کر دیں گے، سڑکیں نیست و نابود کر دیں گے، انفراسٹرکچر فلیٹن کر دیں گے، and now we will strike Iran harder. We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. Next week comes the power plants. Next week comes the bridges. کیا ایسا ہوا کہ مذاکرات جو کہ سموتھلی آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، اچانک سے جنگ کی جھولی میں جا گرے؟ اس مرتبہ کس نے زیادہ اگریشن دکھایا؟ کیا وجہ ہے کہ اتنی کمپریہنسو ڈیل، 14 میں سے 12 نکات جو ایران کے حق میں جا رہے تھے، اس کے باوجود ایران وہ پہلا فریق تھا جس نے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا؟ کیا ایسا ہوا؟ مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ کتنی ڈینجرس گیم کھیلی جا رہی ہے؟ اور کیا اس جنگ کا کوئی اختتام اس سال دکھائی بھی دے رہا ہے یا نہیں؟ آج ذرا اس کی بات کرتے ہیں۔ تو سیریز آف ایونٹس کیا ہوا، کس نے کہاں پر حملہ کیا، کس چیز کو تباہ کیا، کس نے کیوں اٹیک کیا؟ اس سے پہلے کہ میں اس کی بات کروں، آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آیت اللہ خامنہئی صاحب کی جو تدفین ہے، اس کا پروسیس جب شروع ہوا تو اس کے بعد کا ایران پہلے سے بھی زیادہ اسرٹیو اور ریڈیکل دکھائی دینے لگا۔ تو جولائی کے پہلے ہفتے میں 7 روزہ رسومات کا اعلان کیا گیا ایران کی طرف سے آیت اللہ صاحب کی تدفین کے لیے، اور مختلف سیریمنیز کا انعقاد ہوا اس موقع پر۔ 3 سے 6 جولائی کے درمیان تہران کے اندر ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں، 10 کلومیٹر لمبا پروسیشن ہوتا ہے، آزادی اسکوائر پر جا کر وہ پہنچتا ہے، اور ان کا جو جسد خاکی تھا، جو ان کا کافن تھا، اس کو صرف ایران نہیں بلکہ عراق بھی لے جایا جاتا ہے، قم میں، اور قم کے بعد نجف میں، اور پھر کربلا میں لے جایا جاتا ہے 9 جولائی کو۔ اتنا رش ہوتا ہے، اتنا بڑا جمع غفیر ہوتا ہے عوام کا، کروڑوں لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کتنے تھے اس کی ایسٹیمیشن بھی بتاتا ہوں، کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے کافن کو پہنچایا جاتا ہے امام رضا کے شرائن کے اوپر مشہد کے اندر، اور اس موقع کے اوپر لال جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، which is as per the شیعہ practices حسینی سمبلزم، یعنی کہ اگر آپ نے کسی معصوم کا قتل کیا تو اس کے بعد میں بدلے کی نظریے کے ساتھ، ریٹریبیوشن کے نظریے کے ساتھ، خون کا بدلہ خون، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس کو سگنیفائی کرنے کے لیے جو جھنڈا لہرایا جاتا ہے وہ لال جھنڈا ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر لال جھنڈے لہرائے گئے اور نعرے بھی اسی نوعیت کے بلند کیے گئے۔ آرمینیا میں ایران کی ایمبیسی نے یہ ٹویٹ بھی کیا کہ آپ نے ایک پرفیوم کی بوتل کو توڑ دیا ہے، آپ نے عطر کی ایک بوتل کو توڑا ہے، اور اس سے وہ خوشبو محدود نہیں ہوئی بلکہ مزید پھیل گئی ہے، یعنی کہ آیت اللہ کی ایڈیالوجی پہلے سے بھی زیادہ پاپولرائز ہو گئی ہے امریکہ کی اس حماقت کے بعد کہ انہوں نے آ کے ان کو اسیسینیٹ کر دیا۔ اور اس موقع پہ ایرانی میڈیا یہ کہتا ہے کہ 41 سے 43 ملین لوگوں نے جنازے کی رسومات میں شرکت کی، یعنی کہ 4 کروڑ سے زائد افراد نے، جبکہ انڈیپینڈنٹ جو رپورٹس ہیں، الجزیرہ بھی یہ کہتا ہے کہ 15 ملین، تقریباً 15 ملین لوگ تھے، اور صرف 12 ملین تو تہران میں تھے، یعنی کہ 1.5 کروڑ کے قریب کا مجمع تھا، which is said to be the largest gathering on earth on any burial
that has ever been witnessed in the modern history. تو ایک طرف تدفین کی رسومات ہو رہی تھیں اور دوسری طرف حملوں کی تیاریاں بھی کی جا رہی تھیں، اور حملے کس کس طرح سے ہوئے۔ سب سے پہلے تو 5 جولائی کو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بذات خود کہا تھا کہ کوئی بھی سائڈ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرے گی جب تک یہ تدفین جو 7 روزہ فیونرل ہے یہ ختم نہیں ہو جاتا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ 5 جولائی کے روز ہی بہت سے جہاز جو کہ عمان کی طرف سے گزر رہے ہوتے ہیں ہرمز کے قریب سے، ان کو وارننگ دی جاتی ہے ریڈیو ٹرانسمیٹرز کے اوپر IRGC کی طرف سے کہ آپ یہاں سے نہیں گزر سکتے۔ اس کے باوجود وہ نہیں رکتے۔ یہ کس کا نیریٹو ہے؟ IRGC کا، یعنی کہ پاسداران انقلاب کا۔ تو اس کے بعد میں 6 جولائی کو 3 نیول شپس کو عمان کے کوسٹ کے قریب ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے، جو کہ ایک نئی ویو آف ہاسٹیلٹیز کو جنم دیتا ہے۔ سینٹ کام یہ کہتا ہے، یعنی کہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ ان وارنٹڈ اگریشن کا آغاز کیا ہے، سیز فائر کی وائلیشن کر دی ہے ایران نے، اور 3 جہازوں پر جو حملہ کیا ہے ان میں قطر کا جہاز بھی تھا، سعودی عربیہ کا جہاز بھی تھا۔ قطر اور سعودی عربیہ نے ایران کے سفیر جو ہیں ان کو بلا کر احتجاج کیا، کنڈیم کیا اس واقعے کو، اور فوری بعد جواب بھی آنا شروع ہو گیا۔ 7 جولائی کو یہ اعلان کر دیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہ کسی قسم کا اب کوئی معاہدہ ان پلیس نہیں ہے، اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ امریکی بمباری کا آغاز دوبارہ سے ہو گیا۔ کشم میں، بندر عباس میں، سیریک کے جزیروں پر امریکہ کے طیاروں نے بم برسانا شروع کر دیے۔ ساتھ ساتھ امریکی وزارت خزانہ کی طرف سے یہ اعلان بھی کر دیا گیا کہ جو پہلے آتھورائز کیا گیا تھا، جو پرمیشن دی گئی تھی، اجازت دی گئی تھی ایران کو اپنا تیل بیچنے کے لیے، اس کو بھی اب ہم ختم کر رہے ہیں۔ 8 جولائی کو امریکہ 80 مقامات پر بمباری کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تقریباً 60 جو IRGC کی فاسٹ اٹیک بوٹس ہیں ان کو ہم نے ڈسٹرائے کر دیا ہے۔ ایران بھی حملوں کا جواب دیتا ہے۔ 85 US فیسلٹیز یہ کلیم کرتی ہے IRGC کہ اس کو ریٹیلیشن میں ٹارگٹ کیا گیا۔ اس میں امپورٹنٹ سائٹس میں سے کیا تھا؟ علی السلیم جو کویت کی ایئر بیس ہے امریکہ کی، اس کو ٹارگٹ کر دیتے ہیں۔ جو 5th فلیٹ ہے US نیوی کا بحرین کے اندر، اس پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اگلے دن 9 جولائی کو امریکہ کروز میسائل سے اٹیک کرتا ہے اختیکے ریلوے برج کے اوپر۔ اب یہ بہت اہم برج تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک لنک ہے ایران، چین اور روس کے درمیان۔ اس کو امریکہ بمباری کر کے تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ چابہار میں، یعنی کہ پاکستان کی سرحد کے بالکل قریب آ کے ڈاکنگ فیسلٹی کو تباہ کیا جاتا ہے، اور ایران شہر کے اندر ایئرپورٹس کو اٹیک کر دیا جاتا ہے امریکہ کی طرف سے۔ 10 جولائی کو بشیر نیوکلیئر پاور پلانٹ جو ہے اس کے قریب دھماکوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور 11 جولائی کو وہی ہوتا ہے جس کا ساری دنیا کو ڈر تھا۔ IRGC یہ اعلان کرتی ہے کہ ہرمز کے دروازے ایک مرتبہ پھر سے ہم نے بند کر دی ہیں، آپ سب اپنا کام جاری رکھیں۔ اور سب سے اہم بات کہ 12 جولائی کو عمان جو کہ ایک کی نیگوشیٹر تھا، جو کہ ثالث تھا، جو کہ دونوں پارٹیز کے مذاکرات کروانے میں سب سے کارگر تھا آفٹر پاکستان، وہاں پر جا کے ڈرون حملہ ہو جاتا ہے۔ US ری فیولنگ پلیٹ فارم جو عمان کے اندر تھا اس کو اٹیک کر دیا جاتا ہے، اور میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کویت اور قطر کو بھی اٹیک کر دیا جاتا ہے۔ اس کے 2 روز بعد سعودی عربیہ کو بھی اٹیک کر دیا جاتا ہے۔ دی انٹائر گلف گیٹس ٹو فیس another راؤنڈ آف اٹیکس بائی دی ایرانین ملٹری۔ 13 جولائی کو ڈونلڈ ٹرمپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ آئندہ سے گارڈینز آف ہرمز جو ہے وہ امریکی ملٹری ہے۔ ہم بے وقوف ہیں جو پوری دنیا کی تیل سپلائی گزارنے کے لیے اتنے پیسے لگا کے وہاں پر سیکیورٹی فراہم کریں، اسی لیے ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ دنیا بھر کے شپس کو پروٹیکشن ملے گی۔ 20% صرف ہمیں بھتہ دینا پڑے گا آپ کو، 20% ٹیرف۔ ناؤ دس واز اے میسو نیوز، اور دنیا بھر کی جو میری ٹائم انٹرنیشنل باڈیز تھیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ خلاف قانون ہوگا۔ مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ ٹرمپ ایران پر یہ الزام لگایا کرتے تھے کہ یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کریں گے اگر یہ پیسے لیں گے جہازوں سے، لیکن یہاں پر خود 20% کا ٹیکس لینے کا اعلان کر دیا۔ جناب نے کہا کہ 15 تاریخ سے میں وہ شروع کر دوں گا، لیکن 14 کو سو کے اٹھے اور دماغ چینج ہو گیا۔ کہا یہ کہ گلف کنٹریز نے میرے سے وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کریں گے اور ٹریڈ ڈیلز کریں گے، اسی لیے میں نے کہا ہے کہ چلیں میں فری میں ہی کر دیتا ہوں، بائی ون گیٹ ون۔ تو اس کے بعد میں 20% ٹیرف کی شرط ڈونلڈ ٹرمپ نے واپس لے لی۔ اس کے علاوہ جارڈن، کویت، بحرین میں دوبارہ سے 15 جولائی کو ایران حملے کرتا ہے، اور اس سے ایک روز پہلے امریکہ 21 جہازوں کے ذریعے دوبارہ سے ایران کا نیول بلاکیڈ کر دیتا ہے، یعنی کہ ایک پوزیشن جو اسلام آباد MOU سائن کرنے سے پہلے تھی ہرمز کے ارد گرد، وہ واپس آ جاتی ہے۔ ایران بھی ہرمز بند کر دیتا ہے اور امریکہ کاؤنٹر بلاکیڈ کر دیتا ہے۔ جارڈن کی اتھارٹیز رپورٹ کرتی ہیں کہ 8 ایرانین کروز میسائلز کو انہوں نے انٹرسیپٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا ایونٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آج سے ایک روز پہلے بندر عباس پر، اور سب سے امپورٹنٹ جو گریٹر تمب آئلینڈ ہے
اس کو اٹیک کیا جاتا ہے امریکہ کی طرف سے. اب گریٹر تومب آئلینڈ جو ہے اس کی سگنیفیکنس اور اہمیت کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے جناب کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرنے کے لیے جو فارورڈ ملٹری آؤٹ پوسٹ ہے وہ تمب میں موجود ہے، یعنی کہ یہاں پر کرٹیکل ملٹری انفراسٹرکچر موجود ہے ایران کا. اس کو اٹیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی جو ہرمز کو کنٹرول کرنے کی کیپیسٹی ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرنا. ان تمام واقعات میں تقریباً 35 ایرانی جانیں چلی جاتی ہیں اور تیل کی قیمت دوبارہ سے آسمان پہ چڑھنا شروع ہو جاتی ہے، جو دعائیں مانگ مانگ کے نیچے اتاری تھی دنیا بھر نے. 9% اضافے کے ساتھ برینٹ کروڈ $86 فی بیرل پر آ جاتا ہے. 4 روز تک مسلسل روز قیمت میں اضافہ ہوتا ہے. اور ایران کے حملوں سے نہ صرف کویت، جارڈن، عمان، قطر، سعودی عربیہ بلکہ عراق بھی محفوظ نہیں رہتا. عراق کے جو پرائم منسٹر ہیں علی الزیدی وہ کنڈیم کرتے ہیں ایربل کے اندر ایران کے ڈرون حملوں کو، اور ساتھ احتجاج بھی کرتے ہیں جو کہ ایک بارڈرنگ کنٹری ہے. اب اہم بات یہ ہے کہ ایران کی طرف سے کیا وجہ ہے کہ جو شپس عمان کی سائڈ سے گزر رہے تھے ان کو احتجاج کر کے، وارننگ دے کے، یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ریز کر کے، یا پاکستان اور عمان کے ذریعے احتجاج کر کے نمٹایا نہیں گیا بلکہ ڈائریکٹلی حملے کر دیے گئے. ویسے ان حملوں میں ایک انڈین شہری کی بھی جان چلی گئی. کیا وجہ ہے کہ حملہ کرنا ہی مقصود سمجھا؟ اور دوبارہ سے میں یہ سمجھوں گا کہ اس مرتبہ ہاسٹیلٹیز اور اگریشن کا آغاز دوسرے فیز میں ایران کی طرف سے پہلے کیوں شروع ہو گیا؟ وہ اسی لیے شروع ہو گیا کہ ایران یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر سب سے بڑا جو ان کے پاس بارگیننگ چپ اور سب سے بڑا کارڈ ہے وہ ہرمز کا ہے، جو کہا جاتا ہے نیوکلیئر بام اور جوہری پروگرام سے بھی بہت بڑا کارڈ ہے، اگر اس کا کوئی متبادل پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ان کا لیوریج ختم ہو جائے گا. اسی لیے وہ یہ افورڈ نہیں کر پاتے کہ عمان کی طرف سے تیل کی سپلائی جاری رہے. اسی لیے انہوں نے صرف وارننگ نہیں دی بلکہ جا کر حملے کیے اور آگ لگائی ان جہازوں کو، تاکہ اسٹیٹمنٹ دے سکیں کہ آپ ہمارا متبادل نہیں ڈھونڈ سکتے. اگر کوئی ذریعہ ہے تجارت کا اس سارے علاقے میں تو وہ ہمارے ذریعے ہی ہوگا، اس کے علاوہ ہم الاؤ نہیں کریں گے. تو پتہ کی بات یہ ہے کہ ایران یہ جانتا ہے کہ ہرمز والا کارڈ وہ زندگی میں ایک مرتبہ ہی کھیل سکتے ہیں، یہ بار بار نہیں ہو سکتا. کیونکہ کہا کیا جاتا ہے، جو آپ سب نے سن رکھا ہے، بڑی کلیشڈ بات ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے. دنیا بھر کو ضرورت درپیش آ چکی ہے کہ ہرمز کا کوئی متبادل تلاش کریں. اسی لیے اس کی تلاش شروع ہو نہیں رہی بلکہ اس جنگ سے پہلے سے ہی ہو چکی تھی. اور وہ کون کون سی تھی ذرا یہ سن لیں، پہلے بھی بتایا تھا. بہت سے متبادل ہرمز کے جو ہیں وہ بن رہے تھے، جس میں انفراسٹرکچر سعودی عربیہ کا بھی ہے، UAE کا بھی ہے، اور اس کے علاوہ عراق اور ٹرکی کے درمیان بھی ہے. جو سعودی عربیہ کی ایسٹ ویسٹ پائپ لائن ہے اس کے اوپر کام کئی سالوں سے جاری ہے، اور اس کے ذریعے بہت سا تیل ٹرانسپورٹ کرنے کی فیسلٹی تیار کی جا رہی ہے، جو ہرمز کے ذریعے نہیں ہوگی بلکہ اس کے متبادل رستے سے ہوگی. میپ کھول کے دیکھ لیں، سمجھ آ جائے گی. گوگل کیجئے ایسٹ ویسٹ پائپ لائن. ایسٹیمیٹس یہ بتاتے ہیں کہ ایسٹ ویسٹ پائپ لائن سے ایک دن میں 7 ملین بیرل یعنی کہ 70 لاکھ بیرل تیل ٹرانسپورٹ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ UAE کی بائی پاس لائن جو کہ فجیرہ کے ذریعے تیل ٹرانسپورٹ کرے گی، اس پر 50% کام مکمل ہو چکا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ 2027 کے اختتام تک بہت بڑا ذخیرہ تیل کا وہ یہاں سے ٹرانسپورٹ ہو سکتا ہے. تو ایک UAE جو انفراسٹرکچر تشکیل دے رہا ہے، جو فجیرہ کے اوپر کنسٹرکشنز اور نئے پورٹس بنا رہا ہے، پائپ لائن کو اسٹرینتھن کر رہا ہے، اس پہ انویسٹمنٹ میں اضافہ کر رہا ہے، اس سے UAE کا لیوریج بھی بڑھ جائے گا. نیگوسیشن میں UAE کا اپر ہینڈ ہونا شروع ہو جائے گا جتنا وقت گزرے گا. نمبر 1. نمبر 2 سعودی عربیہ کی ایسٹ ویسٹ پائپ لائن. نمبر 3 عراق اور ٹرکی کی پائپ لائن جو کہ روز کا 2 لاکھ بیرل پر ڈے ٹرانسپورٹ کرنے کی پوٹینشیل رکھتی ہے، اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مستقبل میں. اس میں جو سعودی عربیہ کی ایسٹ ویسٹ پائپ لائن ہے یہ 1200 کلومیٹر لمبی ہے، جو اب قائق سے یمبو تک یعنی کہ ریڈ سی کے اوپر ٹریول کرے گی. اس کے علاوہ UAE کی جو حبشہ فجیرہ پائپ لائن ہے وہ 380 کلومیٹر لمبی ہے، جو کہ 1.5 ملین فی بیرل تیل روز کا ٹرانسپورٹ کرنے کی پوٹینشیل رکھ سکتی ہے مستقبل میں. اور اس کے علاوہ عراق اور سیریا کو جو کنیکٹ کرتی ہے پائپ لائن کرکس بنیاس پائپ لائن، اس کے اوپر بھی کام جاری ہے. نو ڈاؤٹ کہ بہت مشکل ہے اسٹریٹس آف ہرمز کا متبادل تلاش کرنا، لیکن اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. اور 2-3 سال کے اندر یا پھر اس سے بھی پہلے جتنی تیل کی سپلائی اس وقت ایران نے بند کر رکھی ہے اس میں 60% کمی واقع ہو سکتی ہے اگر ان پروجیکٹس کے اوپر انویسٹمنٹ بڑھ جائے اور کام تیز ہو جائے. ایران یہ بات جانتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ زندگی میں ایک بار لیوریج ملے گا، ایک مرتبہ ہرمز کا کارڈ کھیل سکتے ہیں. اسی لیے میکسیمم پریشر ڈال دو تاکہ جو مل سکتا ہے
جتنا کچھ مل سکتا ہے وہ امریکہ کے جبڑے سے کھینچ لیا جائے۔ اسی لیے جب بھی عمان کی ساؤدرن ہائی وے سے کوئی بھی تیل کی سپلائی گزرنے کی کوشش ہوتی ہے تو ایران تھریٹن ہو جاتا ہے، وہ اس کو جا کر ٹارگٹ کر دیتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف امریکہ بلکہ ایران کا بھی یہ رویہ، جس نے پہلے جا کر 3 شپس کو ٹارگٹ کیا، وہ اسلام آباد MOU کے آرٹیکل 5 کی صریحاً خلاف ورزی اور وائلیشن ہے۔ اسی کے اوپر ڈیبیٹ ہے کہ جو آرٹیکل 5 تھا اس معاہدے کا، فساد کی جڑ وہ بن کے رہ گیا۔ اس میں لکھا کیا ہوا تھا، ہم نے پہلے بھی ایکسپلین کیا، آپ دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں معاہدے کی۔ لکھا یہ ہوا تھا کہ ایران ول کوٹ اینڈ کوٹ فیسیلیٹیٹ سیف اینڈ ٹول فری پیسج فرام دا اسٹریٹس آف ہرمز، یعنی کہ جو بھی جہاز آئیں گے اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے کے لیے، ایران سہولت کاری کرے گا کہ بغیر ان سے ٹیکس لیے اور بغیر ان کو تھریٹن کیے، ان کو خطرہ لاحق کیے بغیر یہاں سے گزرنے کی پرمیشن دی جائے گی۔ ایران کہتا ہے کہ اس کلاز کا، اس شک کا مطلب یہ تھا کہ ہرمز کے اوپر سول اتھارٹی، یعنی کہ صرف تنہا جو ہرمز کو کنٹرول کرنے والا ملک ہوگا وہ ایران ہوگا، جبکہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ گزرنے دیں گے کسی بھی جہاز کو یہاں سے۔ اسی کے اوپر ساری جنگ دوبارہ ریزیوم ہو گئی۔ لیکن اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ اگر کسی بھی شک کی وائلیشن اور خلاف ورزی ہو رہی تھی تو ایران نے ڈپلومیٹک ایفرٹس کا آغاز دوبارہ سے کیوں نہیں شروع کیا، سفارتکاری سے جواب کیوں نہیں دیا؟ اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ انڈیپینڈنٹ اینالسٹ یہ بات کرتے آئے ہیں اور ہم بھی پہلے سے تقریباً 1.5 مہینے سے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اندر جو ڈویژن ہے وہ کسی بھی معاہدے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ امریکہ تو برا پھنس گیا ہے، وہ تو لیٹنے کو تیار ہو چکے ہیں، وہ 16 میں سے 14 نکات ان کے مان رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ایران کے اندر ایک فیکشنلزم پیدا ہو سکتا ہے، یعنی کہ 2 دھڑے بن سکتے ہیں معاہدے کو لے کر؟ وہ یہ ہے کہ جو ہاکش ایلیمنٹ ہے پاسداران انقلاب کے اندر وہ حاوی آ جائے گا، اور وہ حاوی کیسے آ گیا ہے یہ پہلے بھی آپ کو بتایا ہے۔ اس کے مزید ایویڈنسز اور ثبوت پھر سرفیس کر چکے ہیں، جس میں پہلا ثبوت تو یہ ہے کہ جو سیاستدان ہیں بہت سے، جب وہ ٹی وی کے اوپر آتے ہیں تو ان کی سپیچ کاٹ دی جاتی ہے۔ دوسرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ آیت اللہ جو ہیں، یعنی کہ مجتبیٰ خامنائی، جن کو لے کے ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ 90% چانس ہے کہ وہ زندہ ہی نہیں ہیں، ان کا ایک جو ریٹن نوٹ سامنے آتا ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خون کا بدلہ خون سے لیا جائے گا، اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ آیت اللہ از بیکڈ بائی دا ملٹری اینڈ سیکورٹی ایلیٹ آف IRGC۔ اسی وجہ سے جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہو رہی تھیں، جو سارا کا سارا سویلین فیس ہے ایران کا، جو کہ سفارتکاری کے ذریعے مسائل کا حل چاہ رہا تھا، اس پر یہ ایک ریٹن سٹیٹمنٹ حاوی آ چکی ہے۔ اور اگر آپ کی تسلی اب بھی نہیں ہو رہی تو پھر شاید یہ بات آپ کو قائل کر لے، اور وہ بات کیا ہے کہ جیسے ہی 7 دن کا یہ جو سوگ منایا جاتا ہے ایران کے اندر آیت اللہ کی تدفین سے متعلق، اس کے فوری بعد ایران کی پارلیمنٹ کے ذریعے اعلان کیا جاتا ہے، قانون سازی کے ذریعے، کہ معاہدہ اب ختم ہو چکا ہے، ہمیں کوئی معاہدہ نہیں چاہیے۔ 290 میں سے 180 ممبران جو ہیں پارلیمان کے، وہ ایک ڈکلریشن پاس کرواتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد MOU اب ختم ہو چکا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ کہ ابراہیم عزیزی جو کہ چیئرمین ہیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے ایران کے، وہ ایک بل پریزنٹ کرتے ہیں، پاس کرواتے ہیں، جس کا نام تھا کوٹ اینڈ کوٹ اسٹریٹجک ایکشن فار دا سیکورٹی اینڈ سسٹینیبل پروگریس آف اسٹیٹ آف ہرمز، یعنی کہ ہرمز کے اوپر اسٹریٹجک ایکشن لینے کے لیے حکمت عملی طے کی جائے گی، یہ اس کا بل ہے۔ یعنی کہ ایران یہ اسرٹ کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ ہرمز کو کنٹرول کرنا اب قانون سازی کے ذریعے ہمارا حق بن چکا ہے، اور یہ قوم چاہتی ہے، یہ قوم کی ڈیمانڈ ہے۔ تو اس طرح کی قانون سازیاں اور پارلیمان کے اندر میجورٹی کے ساتھ یہ کہنا کہ کوئی معاہدہ نہیں چاہیے، اس نے اس ساری قیادت کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا جو پوری دنیا کے دورے کرتی پھر رہی تھی۔ اس میں ٹاپ پر ہیں ان کے صدر مسعود پزشکیان، جو کہ اب بالکل ارریلیونٹ دکھائی دے رہے ہیں، اور میرا تو خیال ہے کہ دنیا بھر میں ان سے گفتگو کرنے کا اب خاص شاید فائدہ بھی نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نیشنل لیڈرشپ کہیں اور سے کنٹرول ہو رہی ہے تو بات کہیں اور کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح واجپئی صاحب جب پاکستان تشریف لائے تھے، نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے لاہور ڈکلریشن سائن کر لی تھی، اس کے بعد کارگل جو ہے وہ مشرف صاحب کی طرف سے کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح یہاں پر معاہدوں کی باتیں تو بڑی لمبی چوڑی ہو گئیں، لیکن کسی اور نے اندر سے کو کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شدید معاشی دباؤ بھی درپیش ہے ایران کو، اور IRGC پاسداران انقلاب اسٹریٹجی کو فالو کرنا چاہتے ہیں، جس کا نام ہے ڈومیننس ناٹ ریزسٹنس، مزاحمت نہیں بلکہ جیت، مزاحمت نہیں بلکہ غالب آنے کی ایک ایفرٹ، یعنی کہ ڈومینیٹ کرنے کی۔ وہ نہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایران کو اس کا حق ملے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پورے گلف کے اندر اجارہ داری ایران کی قائم ہو جائے۔ اسی لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ ہرمز جو ہے وہ صرف اور صرف ہمارا حق بن چکا ہے. اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ ایران از ناؤ ٹریٹنگ دا اسٹریٹس آف ہرمز ایز اے وار باؤنٹی، یعنی کہ جنگ کے اندر جیتا ہوا مال غنیمت جس طرح ہوتا ہے نا، اس طرح ایران اب ہرمز کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. اب آ جائیں اس بات پہ کہ آگے کیا ہو سکتا ہے. آگے یہ ہو سکتا ہے کہ ہرمز کے اوپر اتنا اگریسو کنٹرول قائم کرنے کی جو ایفرٹ ہے ایران کی، وہ اسی لیے ہے کہ جتنا پیسہ نکلوایا جا سکتا ہے وہ ان سے نکلوا لیا جائے، کیونکہ ایران بہت ہی مشکل معاشی حالات میں زندہ ہے. $25 بلین جو وہ مانگ رہا ہے اپنے فروزن ایسٹس میں، وہ بھی اس کو نہیں ملا، وہ چاہتا ہے وہ مل جائے. اس کے بعد میں $300 ارب کی ری بلڈنگ فیسلٹی، یعنی کہ جتنی تباہی اور تباہ کاریاں ایران کے اندر جنگ کی وجہ سے ہوئی ہیں وہ اس کو ملے. اس کو لینے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ میکسیمم پریشر ہرمز کے ذریعے دنیا پر انفورس کرو، تیل جائے $100 فی بیرل تک، اور اس کے بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ ہماری بات سن لے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ اب ایک لانگ ٹرم سسٹینڈ کامبیٹ بن چکا ہے، یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی 1-2 راتوں کے واقعات کے ذریعے یا اس کے نتیجے میں اچانک سے امن آ جائے گا. نو پیس نو وار، سسٹینڈ کامبیٹ چلتا رہے گا، جس طرح کورین وار میں کسی دور میں ہوا تھا کہ حملے پے در پہ ہوتے رہیں گے، نہ مکمل پیس آئے گا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دونوں سائڈز لیوریج بڑھانے کے لیے ملٹری اور کائنیٹک ایکشن کا استعمال کرتی رہیں گی. اس موقع پر ڈپلومسی شدید مشکل ہو چکی ہے. اس کی وجہ ہے کہ ایران کے اندر جو ہاکش ایلیمنٹ ہے وہ پریویل ہو گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ تو پہلے ہی پھنس چکا ہے، اس کو بھی بھاگنے کا رستہ چاہیے جو نہیں مل رہا، اور اگر وہ ہرمز کو ایران کے حوالے کر کے چلا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران فتح کے جھنڈے لہرانا شروع کر دے گا وہاں پہ، وہ بھی امریکہ کے لیے افورڈیبل نہیں ہے، اور ڈپلومسی ایران کے اندر سے اب آگے بڑھ نہیں سکتی. اسی لیے پاکستان کی وہ ساری پرولونگڈ ایفرٹ جس پہ اس کو بہت لاڈ کیا گیا تھا، چند ہی دنوں کے اندر بالکل ریورس ہو گئی. اور پاکستان تو کچھ نہیں بلکہ عمان جو کہ ایک کی نیگوشیٹر تھا، اس کی سرزمین پہ حملے شروع ہو گئے. میرا خیال ہے کہ اس سارے واقعے کے اندر ایک واحد ملک پاکستان ہے جو انوالو تھا، جس کے اوپر حملہ نہیں ہوا، باقی کوئی بھی محفوظ نہیں رہا. اب بھی کہا جاتا ہے کہ قطر کے ذریعے بیک ڈور ڈپلومسی جاری ہے، لیکن اس سے بھی کچھ طے پانے کی امید بہت کم ہے. امریکہ کی آپشنز بھی سکڑتی جا رہی ہیں. CSIS جو کہ ایک تھنک ٹینک ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ US نے جو کرٹیکل میونیشنز ہیں اپنے، جس میں ٹاماہاک میسائلز ہیں اور پیٹریٹ انٹرسیپٹرز ہیں ان کے، اس کا آدھا سٹاک پائل استعمال کر لیا ہے. اب اس کو ریپلینش کرنے کے لیے، یعنی کہ اس ذخیرے کو دوبارہ سے اسی اماؤنٹ کے اوپر لے کے آنے کے لیے امریکہ کو 2 سے 3 سال چاہیے. اسی لیے لمبی جنگ امریکہ پرسسٹنٹ ملٹری ایکشن کے ساتھ کنٹینیو نہیں رکھ سکتا. US کا اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو اپنے لویسٹ کے اوپر ہے پچھلی کئی دہائیوں کا اگر انالیسس کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لمبے عرصے تک انرجی ڈسرپشن بھی امریکہ کی فیور میں نہیں جائیں گی. اور سب سے بڑی بات کہ آگے آ رہا ہے نومبر، ایک سروے کے مطابق 56% امریکنز ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہو چکے ہیں، 56%. اگر مڈ ٹرم الیکشن ڈونلڈ ٹرمپ ہار جاتا ہے تو اس کے بعد میں اس کے خلاف امپیچمنٹ کا پروسیس، یعنی کہ عدم اعتماد کا پروسیس شروع ہو سکتا ہے، جس کے ذریعے کچھ اینالسٹ یہ بھی بیلیو کرتے ہیں کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ اپنا ٹینیور بھی مکمل نہ کر سکیں اور JD وینس ان کے متبادل کے طور پہ معاملات کو سنبھال لیں. لیکن یہ سب تھیریز ہی ہیں. یہ چیز بہت ویزیبل ہے کہ JD وینس یہ بالکل نہیں چاہتے کہ یہ جنگ چلے. ان کے ریسنٹ انٹرویوز یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف دوبارہ سے بیان بازی کی. انہوں نے کہا کہ شارٹ ٹرم گول ہمارا جوہری پروگرام کو ہٹ کرنا تھا، لیکن لانگ ٹرم ملٹری سلوشن ایران کا نہیں ہے، وہ صرف اور صرف معاہدے کے ذریعے پاسبل ہے. یہ JD وینس کہہ رہے ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بمباری کرتے جانا ایران پہ ایک لا حاصل فعل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کچھ ایسے لوگ جو کہ ان کی کیمپین کر رہے تھے ایک دور میں، ان کو اسرائیل کی حکومت میں بیٹھے کچھ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں تاکہ وہ مجھ پر زہر اگلیں. انہوں نے یہ کہا کہ مشرق وسطیٰ جو مڈل ایسٹ ہے اس کو ہم ایران ورسز اسرائیل کی بائنری میں مزید نہیں دیکھ سکتے. ساتھ ساتھ یہ اشارہ بھی کیا، اسرائیل کو جواب بھی دیا کہ ہم دوسری قوموں کا سیاسی مستقبل طے کرنے کے لیے ہمیشہ دستیاب نہیں رہیں گے. یہ کہہ رہے ہیں JD وینس، which is diametrically opposite to the position of ڈونلڈ ٹرمپ. یہ ریالٹی ہے کہ اب تک امریکہ کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے ایران کی نیول مائنز کا اور لو کاسٹ ڈرونز کا. اسی وجہ سے وہ ملٹری ایکشن کرتے بھی رہیں تب بھی صورتحال سٹیل میٹ کی ہی رہے گی. ایسے میں نیگوشیٹر بھی بہت بری طرح پھنس چکے ہیں. پاکستان کی تو ایٹ لیسٹ سرزمین اسٹریٹجیکلی ایٹ سٹیک نہیں ہے، لیکن عمان اتنی مشکل میں ہے کہ ایک طرف وہ یہ کہتا ہے کہ 2 کوریڈورز بنا دیجئے، ایران کی ٹریفک ایک طرف سے گزرے جو ایران کنٹرول کرے، عالمی ٹریفک ایک طرف سے گزرے ہرمز کے اندر. امریکہ انہیں کہہ رہا ہے کہ آپ کوسٹ آف عمان سے گزرنے والی ٹریفک کو تسلیم کریں کہ یہ ایک عالمی میری ٹائم کوریڈور ہے، لیکن ایران ان کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. عمان از بیڈلی اسٹک
between two bears fighting each other. اور یہ چیز بھی ویزیبل ہے کہ ایران کے اندر جو پرو ڈپلومسی قیادت ہے وہ سائڈ لائن ہوتی جا رہی ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ IRGC کے کمانڈرز جو ہیں وہ فیونرل پروسیشن کے اندر پہلی روز میں بیٹھے ہوئے تھے, اور اس موقع پر مجتبیٰ خامنئی صاحب ایبسنٹ تھے کیونکہ بتایا یہ گیا کہ ان کو اسرائیل سے تھریٹ ہے, حالانکہ ٹرمپ کہہ چکے تھے کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا اس دوران. احمدی نژاد صاحب ایمرج کرتے ہیں جو کہ ایک ماسک پہن کے آئے اور سردیوں کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بڑے فریل دکھائی دے رہے تھے, ان کی حالت ٹھیک نہیں دکھائی دے رہی تھی. بتایا جاتا ہے کہ ہی از انڈر دا واچ آف IRGC. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ موساد جو کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے, کئی سالوں کی ایفرٹ کے بعد وہ احمدی نژاد کو ایز این ایسٹ ریکروٹ کر چکی تھی. 2 میٹنگز ہوئی تھیں گواٹامیلا میں 2023 میں اور بوداپیسٹ میں 2024 اور 25 میں. کس کے درمیان؟ احمدی نژاد جو کہ سابق ایرانی صدر ہیں ان کے درمیان اور موساد کے اس وقت کے ڈائریکٹر ڈیوڈ بارنیا کے درمیان. اور پلان یہ تھا کہ احمدی نژاد لیڈ کریں گے ایران کو رجیم چینج کے بعد. لیکن بہت سے انڈیپینڈنٹ انالسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ بکواس رپورٹنگ ہے, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. بہرحال حسن روحانی, محمود خطامی کی طرح کی پرسنالٹیز فیونرل پہ دکھائی نہیں دیتی. میسیجنگ بالکل کلیئر تھی, IRGC از آن دا فرنٹ سیٹ. ایسے میں ایران بہت ہی ہائی سٹیک گیم کھیل رہا ہے. ایران یہ جانتا ہے کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے, ونڈو بہت شارٹ ہے. وہ لانگ ٹرم اسٹریٹجک آبجیکٹیو دیکھ ہی نہیں رہا. وہ پورے گلف کو اپنے خلاف کر رہا ہے کنسسٹنٹ بمبنگ کے ذریعے. وہ اپنے ارد گرد چاروں ڈائریکشنز میں حملے کر کے یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ سول ہیجمن ہے. وہ پورے مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرنے کی ایفرٹ کر رہا ہے. IRGC یہ سمجھتی ہے کہ پورے گلف کو ڈومینیٹ کر کے ہی اپنا حصہ, اپنا حق لیا جا سکتا ہے. وہ صرف رزسٹ نہیں کریں گے بلکہ وہ رول کریں گے. امریکہ یہاں سے ایگزٹ کرے گا, اتنا پریشان کر دیں گے ان کو کہ وہ ہماری شرائط بھی مانیں گے اور ملٹری کنٹرول بھی ہرمز کے اوپر ہمارا ہو جائے گا. یہ بہت ہائی سٹیک گیم ہے. اس میں اگر جیت ہوتی ہے تو ونر ٹیکس آل, سب کچھ ایران کا. اگر ہار ہوتی ہے تو پورا گلف, تمام عرب ممالک یکجا ہو کے ویسٹرن الائز کے ساتھ مل کے ایران کو سمیش کرنے کی ایفرٹ شروع کر سکتے ہیں. بیکاز the patience of Gulf is running out every single day. بہت شکریہ.